बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो 6 जजेस के ख़त के मामले पर बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है। एक तो गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई। उस मीटिंग के हवाले से ज़राए कुछ जो है वो ख़बरें बता रहे हैं कि अंदर खाने क्या हुआ, क्या अंदरूनी कहानी है, वो आपके सामने रखेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट क्या सोच रही है इस सारे मामले में। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी बड़ी अहम खबर सामने आई है और ये भी बताया जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई हैं। फुल कोर्ट मीटिंग्स के पीछे वजह क्या है इन मीटिंग्स को करने की और उसकी अफादियत क्या है और इसके असरात क्या होंगे, इस तमाम तनाजुर पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा आज बड़े ही अहम केसेस भी हैं, उन केसेस में क्या होने जा रहा है इस पे भी बात करते हैं और तफसील के साथ जो है वो हम बात करेंगे। और गुज़श्ता रात हमने देखा कि बुशरा बीबी के हवाले से ये खबरें आती रहीं कि जो बनी गाला है वहाँ पे एम्बुलेंस गई है, दिन को भी और रात को भी। वो क्यों गई है इस हवाले से अभी कंफर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन उस पर बात करेंगे कि बुशरा बीबी की सेहत के तनाजुर में जो है वो जो मेडिकल रिपोर्ट आई और उसके बाद क्या होगा, इस सारे सूरत हाल पे हम बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। 6 जजेस ने 25 मार्च को एक खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसमें उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके हवाले से उनके काम में और उनके जुडिशल वर्क में मुदाखलत हो रही है, उनको थ्रेट किया जा रहा है। और उसमें कुछ वाक़यात का भी जिक्र किया गया जो बहुत ही संगीन नोयत के वाक़यात थे और वाक़यात हैं। उस पर जो ले दे शुरू में हुई वो आपको पता है। उसके बाद आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। 3 अप्रैल को समाअत हुई, 9 अप्रैल को उसका ऑर्डर आया और उसमें पैराग्राफ 13 मतलब 13 नंबर पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें यह कहा गया कि तमाम हाई कोर्ट्स मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर हाई कोर्ट, तमाम 5 हाई कोर्ट्स इस हवाले से तजावीज़ देंगी कि आइंदा ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है। ऐसे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो तसव्वुर है, जो अदलिया की आज़ादी का जो तसव्वुर है, उसको कैसे कायम रखा जा सकता है, मुदाखलत कैसे रोकी जा सकती है, इन तमाम तनाजुर पे तजावीज़ मांगी गई। और तजावीज़ जो है वो जमा कराने की जो तारीख है वो 25 अप्रैल दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को अब इस पर समाअत करेगी। 30 अप्रैल को अब तो जाहिर की जा रही है कि फुल कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वो केस की समाअत करेगा। 184(3) आज खुद नोटिस केस है ये। 25 अप्रैल तक तमाम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है उन्होंने तजावीज़ देनी है कि इस मुदाखलत को कैसे रोका जाए। तो इस हवाले से सबसे अहम पेशरफ्त जो है वो कल हुई है और आज उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट जो है वो मीटिंग होने जा रही है। अगरचे जो फुल कोर्ट मीटिंग है ये पहले जो है वो होनी चाहिए थी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 अप्रैल को समाअत हुई थी, 9 अप्रैल को उसका ऑर्डर आ गया था और आप ये कह सकते हैं कि 12 या 13 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इवन 14 अप्रैल को भी पहुंच गया उनका ऑर्डर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इंतजार किया और आज 13 अप्रैल को इस हवाले से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई है। इससे कबल तकरीबन 3 रोज कबल ये खबर आई थी कि तमाम जजेस जो हैं हाई कोर्ट के 7 जजेस हैं, उनसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी तौर पर प्रपोजल्स मांगी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो पैराग्राफ 13 है, 13 पैराग्राफ के मुताबिक तमाम जजेस जो है इस हवाले से प्रपोजल दें, तजावीज़ दें कि कैसे जो है वो आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो तसव्वुर है उसे कायम रखा जा सके। लेकिन ऐसे लगता है कि जो प्रपोजल्स मांगी गई थी उस पर मामलात आगे नहीं बढ़ सके और यकीनी तौर पर जो जजेस हैं उनकी जानिब से भी ये बात कही गई होगी कि फुल कोर्ट बुलाई जाए। फुल कोर्ट में इस तरह होता है, तमाम जजेस बैठते हैं, उनके सामने एजेंडा रखा जाता है, तमाम की कलेक्टिव जो है वो वहां पे तजावीज़ 1 बाय 1 जो है वो ली जाती हैं और उसके बाद जो है वो उस पे कंसेंसस होगा या मेजॉरिटी के साथ जो है वो तजावीज़ जो है वो तैयार होंगी। आज 2:30 बजे इस हवाले से अहम मीटिंग होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयर करेंगे और तमाम जजेस उसमें शरीक होंगे। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही शुरू हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
مربوط قسم کی تجاویز آنی چاہیے تاکہ سپریم کورٹ جب وہ پہنچے تو سپریم کورٹ کو بھی ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی میکانزم بنائے گی، اس میں یہ تجاویز بھی شامل جو ہے وہ ہو سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی کل جو ہے وہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ کو جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے چیئر کیا، اس میں ججز جو ہے وہ شامل ہوئے۔ اس حوالے سے کوئی خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں، ابھی وہاں سے جو پریس ریلیز ہوگی یا جو بھی کوئی آفیشیل ذرائع سے کوئی خبر آتی ہے، لیکن ان آفیشلی اور ذرائع سے ہمیں یہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ ایک تو ججز کی جانب سے کوئی ڈسکلوجر نہیں کیا گیا۔ ڈسکلوجر کا مطلب یہ ہے کہ یہ فار ایگزامپل یہ سوال سب کے سامنے رکھا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے اور اس خط میں یہ کہا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس قسم کے ڈسکلوجر آپ جو ہے وہ دیں۔ تو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی ڈسکلوجر نہیں ہوا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جس قسم کے خدشات ظاہر کیے، ان خدشات کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ قابل مذمت ہے۔ ایسے واقعات اگر ہوئے ہیں تو یہ واقعات قابل مذمت ہیں اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے مربوط میکانزم ہونا چاہیے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ کی ذرائع کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی میکانزم ایسا ہو کہ لاہور ہائی کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے، بلکہ وہ الگ سے اپنی جو لا میں بڑا کلیئرٹی ہے اور آزاد حیثیت میں وہ اپنے ڈیسیژن لے سکتے ہیں، لینے چاہیے اور لیں گے، یہ طے ہوا۔ اور اس میں جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور ہے وہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہائی کورٹس کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ مطلب توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی پاورز اختیارات موجود ہے۔ اس پہ ہی وہاں پہ ایک کنسنسس جو ہے وہ لگ رہا ہے، نظر آیا ہے کہ آئندہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس میں تجویز یہی ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز ہیں تو کنٹیمپٹ جو ہے وہ شروع کر دی جائے، اس پہ چیف جسٹس کو لکھا جائے، چیف جسٹس لارجر بینچ بنا دے اور اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھے تاکہ یہ معاملات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رک سکے۔ تقریباً 3.5-4 گھنٹے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے وہ چلی لاہور ہائی کورٹ کی، اور اس میں جو مکمل طور پر تمام ججز نے بات بھی کی، تمام ججز نے کھل کر جو ہے وہ بات کی، لیکن ایک چیز جس پہ کنسنسس جو ہے وہ لگا ہے اور اس میں بڑا واضح طور پر جو کنسنسس لگا ہے کہ 6 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پہ جو چیزیں خدشات، جو مشکلات، جو چیزیں اٹھائی گئی ہیں ان کو اس خدشات کو دور کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ کے حوالے سے سخت میکانزم جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں ڈسکلوجر نہیں تھا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مطلب کسی نے کوئی ایسا واقعہ ذکر نہیں کیا جس کو کہا جائے کہ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ ماضی میں آج سے تقریباً 4-5 ہفتے پہلے خبر آئی تھی کہ وہاں پہ جب ججز کے درمیان اس طرح کی بات ہوئی تو اس وقت ایک جج جو ہے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو خواتین ہیں 9 مئی کے کیسز میں ان کو 10 ماہ ضمانتیں نہیں دی گئیں، تو اس کی وجہ سے جو عوام کا یا پبلک کا اعتماد کم ہوا ہے جوڈیشری پر۔ تو وہ جو جج صاحب تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس اعتماد کو واپس لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور خاص طور پر جن ججز نے ضمانتیں نہیں دی تھی انہوں نے اپنے فیصلوں کا دفاع کیا تھا اور اس میں ان کا آرگومنٹس انہوں نے دیا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں میرے اپنی انالیسز اور آبزرویشن کے مطابق 10 ماہ خواتین کو جو ہے وہ ضمانتیں نہ دینا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میں کو کلیئر بتا رہا ہوں، آپ نے ضمانت دینی ہوتی ہے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے الگ سے ریلیکسیشن موجود ہے لا میں، اس لا کا امپلیمنٹ کر کے ریلیکسیشن ان کو دینی چاہیے، لیکن نہیں دی گئی۔ کہاں سے نہیں دی گئی؟ اور لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ججز نے ہی نہیں دی۔ اب اس پہ فردر جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ تھا۔ پشاور ہائی کورٹ اور
سندھ ہائی کورٹ سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی فل کورٹ میٹنگز جو ہے وہ بلائی گئی ہیں اور اس میں بھی 25 اپریل سے پہلے پرپوزل جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہیں اور پرپوزل تیار کر کے 25 اپریل سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جو تجاویز ہیں وہ جمع کروا دی جائیں گی اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آج کا دن بڑا اہم اس لحاظ سے بھی ہے کہ سائفر کیس کی بھی سماعت ہونی ہے، لیکن اب ایک کنفلکٹ آ رہا ہے۔ سائفر کیس کی سماعت بھی 2:30 بجے ہے اور جو آج کی فل کورٹ میٹنگ ہے 6 ججز کے خط پر تجاویز مرتب کرنے کی، وہ بھی 2:30 بجے ہے۔ اب اگر میٹنگ شروع ہو گئی 2:30 بجے اور وہ میٹنگ جو ہے وہ ایک لمبی چل پڑی تو پھر شاید سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ متاثر ہو، لیکن اگر میٹنگ 3:30 4 بجے تک بھی ایون جو ہے وہ چلی تو 4 بجے کے بعد یہاں پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت ہو سکتی ہے، لیکن مختصر ہو۔ لیکن جو بھی ہوگا، اگر یا تو سماعت نہیں ہوگی یا مختصر ہوگی، آج طویل سماعت جو ہے وہ سائفر کیس کی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ اس حوالے سے آج اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ ایک تو بات ہوگی یہ۔ دوسرا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہے اڈیالہ جیل میں، وہاں پہ بشرا بی بی کو لایا جائے گا، عمران خان موجود ہوں گے اور اس میں گواہوں کے بیانات ہوں گے، گواہوں پہ جرح ہوگی۔ آج کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ وہاں پہ آج عدالت نے یہ کہا تھا گزشتہ سماعت پہ کہ جتنی بھی ہرڈلز ہیں، دیواریں ہیں، وہ ختم کر دی جائیں۔ آج یہ دیکھا جانا ہے کہ کیا دیواریں ختم ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، آج کی سماعت کیسی ہوگی، کیا وہاں پہ میڈیا پرسنز کو اجازت ہوگی، کیا تمام میڈیا پرسنز وہاں پہ ہونے والی جو ہیئرنگ ہے ان کو سن سکیں گے، کیونکہ اس سے قبل تقریباً 60 سے 70 جو ہے وہ فیٹ کے فاصلے پر ان کو رکھا گیا تھا جہاں ایک لفظ سمجھ نہیں آتا تھا۔ آخری بات کہ بشرا بی بی کو بنی گالا جو ہے وہ ان کو لایا گیا، 2 روز قبل ان کی جو ہے وہ باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ہوا، ٹیسٹ ہوئے، جو حکومتی ذرائع اس کو یہ کہتے ہیں نارمل ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی جو لیگل ٹیم یا جو میڈیکل ٹیم، وہ ان کے حوالے سے یہ ذرائع سے خبریں آئیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایشوز موجود ہیں۔ اب رات اور کل کو یہ خبر آئی کہ رات کو، کل دن کو بھی اور رات کو بھی ایک جو ایمبولینس تھی وہ بنی گالا سے نکلی، لیکن جو عمران خان کی ٹیم اور جو ان کی جو فیملی ہے ان کی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا کہ کیوں ایمبولینس گئی تھی بنی گالا، اور 2 لیڈی ڈاکٹر بھی تھیں وہ پھر بنی گالا سے نکلی، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، کیوں کیا جو ہے وہ مسئلہ ہوا ہے بشرا بی بی کے ساتھ۔ لیکن آج اس حوالے سے پتہ چل جائے گا کیونکہ بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالہ جیل لایا جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہے اور وہاں پر فردر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کیا جو ہے وہ خبر آتی ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آئندہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔